قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرمانبردار ہو، تم اللہ کے تابعدار ہو۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو تقوی کا حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ تقوی پر استقامت ہو اس طرح کہ زندگی کے آخری لمحے تک انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری پر قائم رہے، کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ انسان کی زندگی جس طریقے پر گزرتی ہے اس کی موت بھی اسی راستے میں آتی ہے۔ اور جو شخص اپنی صحت، جوانی اور اپنی زندگی کے اچھے دنوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے تو پھر وہی عمل اس کی زندگی کے آخر تک اس کے ساتھ جاتا ہے، کیونکہ وہ عمل اس کی عادت بن جاتا ہے اور پھر اسی پر اس کے حسن خاتمہ کا انحصار ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صرف قرآن مجید کی ایک آیت پر عمل کرنا چاہیں تو اس میں دو اہم باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں، صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ جیسا کہ حق ہے، جیسے ہونا چاہیے، جیسا وہ ہم سے چاہتا ہے۔ اور دوسری یہ کہ ہماری زندگی کا اختتام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری پر ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی پر نہ ہو۔ قرآن مجید کی آیت اسلامی طرز زندگی کے اصولوں میں سے اہم ترین آیت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ ہے کیا جس کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے؟ بحیثیت مسلمان ہم سب لفظ تقویٰ سے تو خوب واقف ہیں، لیکن تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ تقویٰ کا لفظ عربی زبان میں واو، قاف، یا 3 حروف سے مل کر بنا ہے، یعنی اس کا اوریجن یا اس کا روٹ جو ہے واو، قاف، یا ہے، جس سے لفظ وقایا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ دور ہٹانا، اس سے دفع کرنا۔ تو متقی انسان، تقویٰ والا انسان دراصل اپنے آپ کو نیک اعمال کے ذریعے، اچھے کاموں کے ذریعے اللہ کی نافرمانی اور الٹیمیٹلی عذاب سے بچاتا ہے۔ تو تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ بچانا۔ کس سے بچانا؟ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا۔ کیوں بچانا؟ تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکیں، جو کہ ہماری زندگی کا الٹیمیٹ گول ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو روح ایک دفعہ وجود میں آ چکی ہے اب اسے کبھی ختم نہیں ہونا۔ ایک وہ وقت تھا جب ہم اس دنیا میں نہیں آئے تھے، اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر زمانے کا ایک طویل وقت ایسا نہیں گزرا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، یعنی ہمارا کوئی نام و نشان اس دنیا میں نہ تھا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عطا کی جسے میں اور آپ ہم سب جی رہے ہیں۔ یہ زندگی کیا زندگی ہے؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور زندگی کو کریٹ کیا تاکہ تمہیں آزما کے دیکھے تم میں اچھے کام کون کرتا ہے۔ تو زندگی نام ہے روح اور جسم کے ملاپ کا۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ جس میں ہم سب پر موت طاری ہوگی اور روح اور جسم الگ الگ ہو جائیں گے۔ پھر ایک دن ہوگا یوم القیامہ کا، جس دن روح اور جسم پھر ہمیشہ کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے، اور پھر ان جسموں پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ وہ آخری دن ہوگا کہ جس کو کبھی ختم نہیں ہونا اور جس میں انسان کو اس کے بعد کبھی نہیں مرنا۔ اس وقت اس جسم اور روح اور اس زندگی پر کیا بیتتا ہے، کیا گزرتا ہے، یہ ہمیں اپنے سامنے رکھ کر اس زندگی کو جینا، کیونکہ اس کی کامیابی کا انحصار اس زندگی کے عمل پر ہے جو آج ہم جی رہے ہیں۔ اور ہم سب سے دیکھا بھی یہ جا رہا ہے، ہمارا امتحان بھی اسی چیز کا ہو رہا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ دیکھے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے تاکہ کل کی کامیابی حاصل ہو سکے۔ اس کے بارے میں قرآن نے ایک کرائٹیریا دیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو شخص آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ یقیناً کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے تو یہ دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ یعنی آج کی زندگی میں ہم ایک illusion کا شکار ہیں۔ ہم جن چیزوں کو کامیابی سمجھتے ہیں بس وہ ایک وقتی چیز ہے، حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ حقیقی کامیابی کا انحصار تقویٰ پر ہے، لہذا آج ہمیں وہ اختیار کرنا ہے تاکہ کل ہم
کل کے نقصان اور ہمیشہ کی زندگی کی تکلیف سے بچ سکے. تقویٰ کا ایک اور معنی خود کو عیوب سے بچانا، یعنی عیب والی زندگی سے بچانا اور احتیاط کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہے. یعنی کمال درجے پر ایسی ہر چیز سے بچنا جو قیامت کے دن نقصان دہ ہو. اور وہ زندگی ایک کانشیس زندگی ہوتی، ایک احتیاط والی زندگی، یعنی جس میں انسان ہر لمحہ کانشیس ہوتا ہے اپنے اعمال کے بارے میں، اپنے افعال کے بارے میں، اپنے اقوال کے بارے میں. وہ جو کچھ جس وقت بھی کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے اور وہ کیسے کر رہا ہے اور کس کے لیے کر رہا ہے، اور اس کام کا آئندہ نتیجہ کیا ہوگا. کیا جو کچھ کر رہا ہے واقعی وہ کرنے کے لائق ہے؟ کیا واقعی وہ اس کی ڈومین میں آتا ہے؟ کیا واقعی وہ اس کی ذمہ داری ہے؟ کیا واقعی وہ ایسا کام ہے کہ جس سے خود اس کو فائدہ پہنچے گا؟ کیا وہ ایسا کام ہے کہ جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے گا؟ کیا وہ واقعی ایسا کام ہے جس سے اس کا رب اس سے راضی ہوگا؟ تو یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے زندگی بسر کرنا نہایت ضروری ہے. اسی طرح تقویٰ کا یہ معنی بھی بیان کیا گیا ہے کہ انسان گناہوں پر اصرار کو چھوڑ دے. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تقویٰ گناہوں پر اصرار کرنے کو چھوڑ دینا ہے. یعنی انسان ہے، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن ان گناہوں پر یعنی اس پر جمے نہیں رہنا اور ریپیٹڈلی نہیں کرنا. غلطی سے تو کوئی انسان بچ نہیں سکتا، لیکن غلطی کو دہرانے سے ضرور بچ سکتا ہے. غلطی کرنے کے بعد توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن توبہ کی شرائط میں سے یہ ہے کہ انسان آئندہ پھر وہ غلطی نہ کرنے کا ارادہ کرے. اور پھر تقویٰ کا ایک معنی اللہ سے ڈرنا بھی کیا گیا ہے، یعنی الخوف من الجلیل، کہ اللہ عز و جل سے ڈرا جائے. والعمل بالتنزیل، وحی الہی پر عمل کیا جائے. والقناعۃ بالقلیل، تھوڑے پر قناعت کر لی جائے. والاستعداد لیوم الرحیل، اور موت کی تیاری کی جائے. ان تجعل بینک و بین عذاب اللہ وقایہ، یہ کہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان بچاؤ ہو، یعنی ایسی چیز ہو کہ تمہیں رب کے عذاب سے محفوظ رکھے. پھر اسی طرح تقویٰ کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ انسان احسان کے درجے پر اللہ کی عبادت کرے، یعنی جو بھی اچھا کام کرے اللہ کی خاطر کرے اور اس طریقے پر کرے یوں سمجھے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ کر کر رہا ہے. یعنی تقویٰ کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت خوبصورت طریقے سے کرے، عمدہ طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے، گویا وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہو. ابن قیم کہتے ہیں کہ تقویٰ اللہ کی اطاعت میں کیا جانے والا وہ عمل ہے جو ایمان کی حالت میں اجر کی نیت رکھتے ہوئے، یعنی اجر کی نیت بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے اور اس کی منہیات یعنی جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے بچنے کی صورت میں سر انجام دیا جاتا ہے. یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں وہ کریں اور جن چیزوں سے وہ روکتا ہے اس سے رک جائیں. پھر تقویٰ بچ بچ کر احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام ہے. حضرت عمر نے ابی ابن کعب سے تقویٰ کے بارے میں پوچھا کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے. ابی ابن کعب ایک بہت بڑے عالم تھے، اہل کتاب میں سے تھے، پھر مسلمان ہو گئے. تو انہوں نے حضرت عمر سے کہا کیا آپ کبھی کسی خاردار راستے سے گزرے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں. تو ابی ابن کعب نے کہا پھر آپ کیا کرتے ہیں جب آپ کانٹوں کے بیچ میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا شمرت واجتمدت، یعنی میں پھر اپنے کپڑے سمیٹ کر، کپڑے بچا کر، بھرپور کوشش کر کے احتیاط کے ساتھ گزرتا ہوں کہ میرے کپڑے کانٹوں میں نہ الجھ جائیں. تو انسان جب تقویٰ کی زندگی اپنے ذہن میں لاتا ہے تو اس دنیا کے خاردار جنگل سے گزرتے ہوئے جس میں طرح طرح کے شبہات ہیں، طرح طرح کی شہوات ہیں، طرح طرح کی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو اپنے رب سے غافل کر دیتی ہیں، جو رب سے دور کر دینے والی ہیں، تو ایسی صورت میں انسان پھر ان تمام چیزوں سے اس طرح گزرتا ہے کہ کوئی چیز اس کو اپنے اندر اٹکا نہ دے، کوئی چیز اس کو اپنے اندر پھنسا نہ لے. یعنی دنیا کے اندر بہت سی اٹریکشنز ہیں، دنیا کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں. ایک طرف انسان کے اندر اس کا نفس ہے، انسان کے باہر شیطان ہے، معاشرے کے لوگ ہیں، ان تمام کے اپنے کچھ تقاضے ہیں، ان کی اپنی ایک سوچ ہے. تو بات یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز سے دور سے گزرے جو رب کو ناراض کرنے والی ہو. انسان ہر اس چیز سے بچ کے گزرے شیطان جس کی طرف دعوت دینے والا ہو. ہر اس چیز سے بچ کر گزرے جو انسان کے دل میں شک و شبہ پیدا کرنے والی ہو.
کیونکہ تقوی اسی چیز کا نام ہے کہ انسان واضح حرام کاموں سے بچنے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں سے بھی بچے جو انسان کے دل میں کھٹک جائیں.